بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب تحریم الظلم والامر برد المظالم۔ ظلم کی حرمت کا بیان اور اس بات کا بیان کہ انسان نے اگر کسی پر کچھ ظلم کیے ہیں، مظالم ڈھائے ہیں، تو اس کی تلافی کرے، اس ظلم کو عدل میں بدلے۔ تو ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی ایک بنیادی تعریف تو یہ ہے کہ ظلم نقص کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز میں کوئی کمی کرنا۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں جو دو باغ والوں کا قصہ بیان ہوا، وہاں جو خوش قسمت آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، کہ اس کے دونوں جو باغات تھے وہ پورا پھل دیتے تھے، پورا ثمر دیتے تھے، اور وہ اپنی یافت میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، پوری یافت ہوتی تھی، پوری ییلڈ ہوتی تھی۔ تو ظلم کے اندر ایک بنیادی مفہوم جو ہے وہ کمی کا ہے، نقص کا ہے۔ پھر ظلم کی ایک جو سٹینڈرڈ تعریف ہے جو ہر جگہ بیان ہوتی ہے، ظلم اور عدل آپس میں متضاد نسبت رکھتے ہیں۔ تو عدل کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو یا ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر، جو اس کی پوزیشن ہے، جو اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس پہ رکھنا۔ اور ظلم اس کا ضد ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، ڈسپلیس کر دینا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ العدل۔ یعنی بہت سے جو ایسی صفات ہیں کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاعل کے وزن پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، لیکن جہاں جو اللہ کا وصف آیا ہے اللہ کے ناموں میں سے ہے کہ وہ الحکم العدل، وہ العدل ہے، وہ سراپا عدل۔ اور خود قرآن مجید نے ایک جگہ کہا کہ یہ پوری کائنات جو ہے جس امر پر قائم ہے، جس چیز پر قائم ہے، وہ یہ عدل ہی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تمام اہل علم جو اولو العلم ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ واحد ہے اور وہ قائما بالقسط ہے، وہ عدل و قسط کو قائم کرنے والا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور آیت میں فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی جو تمام کلمات ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتا ہے وہ صدق ہے، وہ سچائی ہے، وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ عدل ہے۔ واللہ یقول الحق، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے، یا قولہ الحق، اس کا فرمانا جو ہے وہ حق ہے، یا وہ حق فرماتا ہے، سچ فرماتا ہے۔ لیکن اس کا صحیح ترجمہ، زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے وہ سچ ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں، تو اس سے جیسے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ عدل ایک انڈیپینڈنٹ وصف ہے، کوئی آبجیکٹیو ریالٹی ہے جو خارج میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کے ساتھ کورسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، تو بھائی میں ظلم نہ کروں، میں عدل کروں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو کرتا ہے وہ عدل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا کہ وہ عدل کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر بات کیا ہے کہ جو وہ کرتا ہے وہ عدل ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ کائنات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے عدل پر ہی کھڑی ہوئی ہے، اسی پر قائم۔ تو اس طرح میں نے عرض کیا کہ چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھنا، جو اس کی اصل جگہ ہے اس پر رکھنا۔
اور وہاں سے ہٹا دیں آپ، اس کو ڈسپلیس کر دیں، تو یہ ظلم ہے۔ اسی لیے عربی ایک ضرب المثل ہے کہ من استرعى الذئب فقد ظلم، جس نے بھیڑوں کی رکھوالی پر کسی بھیڑیوں کو متعین کر دیا، اس کو راعی بنا دیا، تو اس نے ظلم کیا۔ یعنی اس طرح عام طور پہ اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ بھئی چور کو چوکیدار بنا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اسی طرح عربی محاورے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بکریوں کا بھیڑوں کا غلہ ہے، اس پر آپ کسی بھیڑیے کو گویا راعی بنا دیں تو یہ ظلم ہے۔ حد سے تجاوز کرنا، کمی کرنا یا حد سے تجاوز کرنا۔ وہ جو وضو والی روایت ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو، فمن زاد او نقص، تو جس نے اس میں کچھ اضافہ کیا یا اس میں کمی کی، فقد اساء و ظلم، تو اس نے برا کام کیا اور اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی۔ تو عدل کیا ہے؟ چیزوں کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا، ظلم کیا ہے؟ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ظلم کا تصور محال ہے۔ ایک تو اسی حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کر نہیں سکتے، اللہ کسی پر ظلم کر نہیں سکتے۔ خود ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنی جان پر ظلم کو حرام ٹھہرا دیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان آپس میں بھی ظلم و زیادتی کو جائز نہیں رکھا۔ تو ظلم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ التصرف فی ملک الغیر، کسی دوسرے کی ملک میں، کسی دوسرے کی کا کوئی ایسی چیز ہو جو وہ اون کرتا ہو، اس میں تصرف کرنا، اس پر زیادتی کرنا۔ ان معنوں میں بھی دیکھ لیجئے ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممتنع ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی کوئی ملک ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کارخانہ وجود ہے، تمام انسان، پوری کائنات اور جتنی بھی کائناتیں ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ کی مملوک ہیں، اللہ کی بندی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اب ظلم کی کچھ قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے انسان اپنی جان پہ ظلم ڈھائے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کسی اور پہ ظلم ڈھائے، اپنے غیر پہ ظلم ڈھائے۔ تو اپنی جان پہ ظلم ڈھانا، اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ ایک وہ ظلم ہے جس کو کہا گیا ہے کہ وہ ظلم اکبر ہے، اور ظلم اکبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ چونکہ ظاہری بات ہے، اس سے بڑی ڈسپلیسمنٹ کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس میں موجود ہر چیز جو پائی جاتی ہے، اس کا وہ خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اس کا سسٹینر بھی ہے، اس کا رازق بھی ہے، اس کا رب بھی ہے، اور اس کے بعد انسان اس کائنات کی تخلیق یا اس کائنات کی تدبیر امر کی نسبت اللہ کی سوا کسی اور کی طرف بھی کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی آمیزش نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ظلم کا ایک مطلب ہوتا ہے زیادتی، اور قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق جس طرح میں نے کہا ظلم النفس کا مطلب یہ ہے ہر گناہ اصل میں کیا ہے؟ انسان اپنی جان پہ ظلم ڈھاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ تو انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، اصل میں وہ اپنی جان پر ظلم ڈھالتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا، بہت خوبصورت آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پہ ظلم ڈھا بیٹھیں، زیادتی کر بیٹھیں، اسراف کریں اپنی جان پر، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے۔ تو اسراف، انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے جسم پر ظلم ڈھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس کے اختیار میں دیا ہے نا،
کیونکہ اس کو مکلف ٹھہرایا ہے تو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ میرے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، یہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ ان کو میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کروں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو کام پرسکرائب کیے ہیں ان کے مطابق میں ان کو صرف کروں۔ لیکن میں آنکھ سے وہ چیز دیکھتا ہوں جو اللہ اس کے رسول نے منع کی ہے، کان سے وہ چیز سنتا ہوں جس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہاتھ سے ایسی چیز تھامتا ہوں جس کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، پاؤں کو استعمال کر کے ایسے رستوں پہ چلتا ہوں جو گناہ کی راہیں ہیں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے ان تمام اعضاء کو استعمال کر رہا ہوں ایسے کاموں کے لیے جس کے لیے بنائے نہیں گئے۔ تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنی ان اعضاء پر ظلم کر رہا ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو سرکش لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، ظالم لوگ ہوں گے، قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کی منہوں پر تو مہر کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ بندہ حیرت سے کہے گا کہ لم شہدتم علینا، تم تو ہماری ملک میں تھے، تم تو میری ملک میں تھے، اللہ نے تمہیں میرے اختیار میں دیا تھا، تم تو میرے اپنے تھے، میری آنکھ، میری کان، میری ناک اور میرے ہاتھ اور میرے پاؤں، تو لم شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی گویائی دے دی ہے، اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو گویائی دی۔ تو گویا وہ غصہ نکالیں گے، کیونکہ صاحب اس وقت وہ ہمارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، احتجاج کرتے ہیں لیکن ہم سن نہیں پاتے، لیکن اس دن گویا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، گواہی دیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اس آدمی کے تابع کیا تھا لیکن اس نے اس کو غلط مصرف میں استعمال کی۔ تو انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ ظلم نفس ہے۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی جس سے میں نے کہا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اس کے بعد ایمان کے بعد کسی ظلم کی آمیزش نہ کریں، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے امن ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ اینا لم نظلم، ہم میں سے کون شخص ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ظلم ان معنوں میں کہ کون شخص ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ سارے ہی گناہ گار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر تو یہ شرط لگا دی جائے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم نہیں کرے گا، یعنی کوئی گناہ نہیں کرے گا، اسی کے لیے امن ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے، پھر تو اس کو کوئی بھی کوالیفائی نہیں کر سکتا نا۔ تو یہ پریشانی ان کو تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے جو کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ہے جو ظلم عظیم۔ تو انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ ظلم النفس ہے، اور انسان اپنے نفس پر جو سب سے بڑا ظلم ڈھاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے لگے۔ اس سے بڑی بے وفائی کوئی نہیں، اس سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا اس سے بڑی نمک حرامی کوئی نہیں، کہ وہ اللہ کے جس نے انسان کو سب کچھ دیا ہے، ایک ایک چیز جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور پھر جب نسبت دینی ہو، جب شکر ادا کرنا ہو، اور جب جو ہے کسی چیز کو منسوب کرنا ہو تو اللہ کے سوا اور دوسروں کی طرف منسوب کر دیا جائے، تو یہ ظلم النفس ہے۔ ایک معنوں میں ہر گناہ ظلم نفس ہے، اور ایک معنوں میں جو شرک ہے وہ ظلم اکبر ہے۔ اور دوسرا ظلم کیا ہے؟ دوسرا ظلم وہ ہے کہ جو انسان کسی دوسرے پر کرتا ہے، اور عام طور پر ہم جو ظلم کی اصطلاح قرآن مجید میں احادیث میں پڑھتے ہیں اس سے مراد عام طور پر یہ ظلم ہوتا ہے کہ کسی اور پر زیادتی کرنا، یعنی کسی کا کچھ بنتا تھا وہ آپ نے نہیں دیا، اس میں کوتاہی کر لی، اور یہ ہے کہ بھائی آپ کے ذمے کوئی کام تھا وہ آپ نے جو ہے پوری طرح نہیں کیا، تو کسی کا بنتا تھا وہ آپ نے کم دیا، کسی کا کے لیے آپ کو کوئی کام کرنا تھا اس میں آپ نے زیادتی کر دی، تو یہ ظلم ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو بہت بڑا گناہ ہے، اور خود قرآن مجید میں فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق۔ اسم اور بغی یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسم کا مطلب گناہ ہے، عام گناہ، اخلاقی گناہ، اور یہ گناہ وہ ہے جو انسان کی ذات سے متعلق ہے، انسان اللہ اور بندے کے تعلق میں جو انسان کوتاہیاں کرتا ہے وہ اسم ہے۔ اور بغی کیا ہے؟ بغی وہ ظلم ہے جو انسان دوسروں پر کرتا ہے، دوسروں پر زیادتی کرتا ہے۔ وہ جو مشہور آیت ہے جو ہر خطبہ جمعہ میں بھی عام طور پہ پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی،
اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، روکتا ہے بغض سے، سرکشی سے، زیادتی سے۔ تو کسی دوسرے پر زیادتی کرنا، کسی دوسرے پہ ظلم کرنا، اور دوسرے پہ جو ظلم کرنا ہے اس کی بھی 3 شکلیں ہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، 3 چیزیں حرام ہیں، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اور اس کی آبرو بھی حرام ہے۔ تو دوسروں پر جو بھی ہم ظلم و زیادتی کرتے ہیں وہ عام طور پہ ان 3 میں کہیں فال کرتا ہے۔ یا تو کسی کی جان پر ظلم کرتے ہیں، فزیکلی کسی کی جان لے لی، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کو مار پیٹ دیا، یا کسی کے مال پر تصرف کیا ناجائز، اس کا مال لوٹ لیا، پیسہ دبا دیا، چیز اس کو کوئی بہت غیر معمولی طور پر مہنگی بیچ دی، مالی طور پر اس کو کوئی دھوکہ دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے جو مال پر کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ظلم کیا ہے؟ کسی کی آبرو پہ حملہ کرنا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، کسی کے بارے میں بری باتیں کرنا، جو باتیں وہ آدمی ڈیزرو نہیں کرتا۔ تو یہ ظلم کی 3 شکلیں ہیں۔ دوسروں پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کی 3 شکلیں ہیں، کسی کے مال پر دستر اندازی کرنا، کسی کی جان پر، جسم پر کوئی زیادتی کرنا، یا کسی کی عزت اور آبرو کے حوالے سے کوئی زیادتی کا معاملہ کرنا۔ تو یہ ظلم ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم روایتیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتے۔ وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔